اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم باعث کائنات و فخر موجودات محبوب رب لم یزل غریبوں کے آقا بے کسوں کے سہارا ہم سب کے مولا ماوا ملجا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کو نامہ اعمال جو ہے اس میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ ایک بار حضور کی ذات پہ اس نے درود پڑھا ہے تو نیکیاں اس کو 10 مل گئی ہیں اور 10 درجات بھی بلند ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں بھی مل گئی ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت ہی کافی ہے پوری کائنات کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے حضور کا نام لیتا ہے میں 10 رحمتیں عطا فرماتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی اس میں گرامی کی برکت ہے۔ اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ ہدیہ درود السلام بارگاہ رسالت میں عرض کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محتشم سامعین، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آگے فرمایا والذین معہ، فرمایا جو میرے محبوب کے ساتھ ہے نا، اشداء علی الکفار، فرمایا وہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی۔ اور اگر یہاں ہم غور کرتے ہیں تو اس سے پچھلی آیت کریمہ ہم پڑھیے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا والذی ارسل رسولہ، کہ وہ رب ہے جس نے رسول کو بھیجا، بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور آگے فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محبوب کے ساتھی ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، ان کی آگے پھر صفات بیان شروع ہو گئی۔ یہاں تھوڑا سا غور کریں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا، اپنی ذات کا ذکر فرمایا، ہوا وہ رب ہے اللہ جس نے رسول کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کر کے ساتھ حضور کی رسالت کو بیان کیا، اپنا ذکر کیا، اپنا ذکر کرنے کے بعد محبوب کی رسالت کو بیان کیا، اور پھر اگلی آیت میں حضور کی رسالت کو بیان کیا، اور حضور کی رسالت کے ساتھ حضور کے غلام جو صحابہ کرام ہیں ان کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا مظہر جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور حضور علیہ السلام کے اوصاف کے مظہر جو ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی او کما قال۔ یہ کنز العمال میں حدیث پاک موجود ہے، اور دیگر حدیث کی کثیر کتب کا حوالہ موجود ہے کہ جن میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے مجھے چن لیا، واختار علی اصحابی، اور پھر فرمایا میرے صحابہ کرام کو اللہ نے میرے لیے چن لیا۔ اچھا، یہ جو صحابہ کرام ہے نا، یہ کسی عام بندے کا چناؤ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چنا ہے۔ تو اب جو صحابہ کرام کی ذات پہ اعتراض کرے وہ گویا کہ اللہ کے چناؤ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چن کر ان کو میرا غلام بنایا ہے۔ تو جو چناؤ ہی رب کا ہو تو آپ یہ توجہ کریں، غور کریں کہ اللہ کا چناؤ کتنا اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی میں بات کروں، آپ قرآن پاک کی ایک آیت کے تحت غنیت الطالبین میں یہ قول نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو یہاں آپ حضور غوث پاک کا قول سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے نبیوں کو چن لیا، ساری مخلوق میں سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو چن لیا، نبیوں میں سے 4 کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پھر فرمایا ان 4 میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چن لیا۔ اور پھر یہ حضور غوث اعظم کا قول ہے، غنیت الطالبین میں موجود ہے۔ اب آگے پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں سے حضور کے صحابہ کرام کو چن لیا، پھر فرمایا ان چنے ہوئے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو چن لیا۔ وہ 4 صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر فرمایا ان 4 میں سے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو چن لیا۔ تو یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر چنے ہوئے ہیں، 4 میں سے بھی چنے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے صوفیاء بزرگ جو ہیں ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ سب سے پہلا نمبر اور بلند مقام اس امت میں ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا والذین معہ، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، فرمایا وہ جو ان کے ساتھ ہے۔ اب اوصاف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کے کیسے بیان فرمائے ہیں، حضور کے صحابہ کرام کے۔ فرمایا والذین معہ، فرمایا وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جن کے ساتھ کو اللہ بیان فرمائے ان کا ساتھ کتنا اعلیٰ ہوگا، جن کی صحبت کو رب بیان فرمائے ان کی صحبت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اور پھر فرمایا شداء علی الکفار، وہ بڑے کفار کی بات آتی ہے تو بڑے سخت ہے، رحماء بینہم، جب آپس کی بات آتی ہے تو پھر نرم دل ہو جاتے ہیں، رحماء بینہم۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ اچھا، قرآن تو یہ بیان کرتا ہے کہ رحماء بینہم، وہ بڑے نرم دل ہیں۔ اب کوئی بندہ لے کے بیٹھ جائے کہ وہ تو لڑتے رہے ہیں، انہوں نے تو یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، تو ہم قرآن کی مانیں یا ان کی مانیں؟ ہم مانیں گے قرآن کی، کیونکہ ہمارا آئیڈیل قرآن ہے۔ ہم قرآن کو پہلے رکھیں گے، باقی ساری باتوں کو بعد میں رکھیں گے۔ جہاں قرآن آئے گا وہاں کسی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تو اب قرآن تو کہے کہ یہ نرم دل ہیں، بندہ کہے کہ یہ تو لڑتے رہے ہیں، ان کی آپس میں عداوتیں رہی ہیں، یہ آپس میں بغض رکھتے رہے ہیں۔ یار کتنا بڑا بندہ بے وقوف ہے جو صحابہ کرام کی عداوتوں کو بیان کرے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان میں عداوت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والے ہیں۔
محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، فرمایا تم ان کو یا تو رکوع میں دیکھو گے یا سجدے میں دیکھو گے۔ اچھا اب اگلی بات دیکھیں، یہاں کوئی رکوع کر رہا ہے، سجدہ مطلب نماز پڑھ رہا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ اس کا دل کیسا ہے، وہ ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے ایسے پاکیزہ دل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالتوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ رکعا سجدہ، فرمایا تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے، اور پھر وہ رکوع اور سجدہ کیسا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جو رکوع سجدہ یعنی رب کی جو عبادت کرتے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا دل اللہ نے بنایا ہے، جو شے کمپنی تیار کرتی ہے نا، اس چیز کے بارے میں اس کمپنی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے۔ موبائل جس کمپنی نے بتایا وہی اس کے سارے فالٹ اور اس کی خوبیاں جانتی ہے کہ اس میں کون سی کمی ہے اور کون سی ہم نے اس میں خوبیاں ڈالی ہیں۔ تو دل بنایا ہے رب نے، اور صحابہ کرام کے کیسے پاکیزہ دل ہیں کہ جن کی دل کی حالتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا میرے محبوب کے جو غلام ہیں یہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتے، یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی حالت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ ایسی محبوب ذاتیں ہیں، ایسے نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے دل کی حالت کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہ شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا یہ قرآن پڑھ رہے ہو تم، قرآن میں محبوب کے غلاموں کی شانیں ہیں، فرمایا تورات اٹھا کر دیکھ لو اس میں بھی محبوب کے غلاموں کی شانیں بیان کی ہیں، اور انجیل کو اٹھا کر دیکھ لو، فرمایا انجیل میں بھی میرے محبوب کے غلاموں کی شانیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی عظمتوں کو قرآن میں بھی بیان فرمایا قرآن میں تو پڑھ رہے ہو نا، اگر تورات دیکھو گے اس میں بھی ان کی شانیں ہیں، یعنی تورات میں بھی صدیق اکبر کی شانوں کو بیان کیا ہے، اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، خلفائے راشدین اور حضور کے جو غلام ہیں ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ایسے پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اب جن کی شانوں کو قرآن بیان کرے اور جن کی عظمت کو قرآن بیان کرے تو ان کی مقام، ان کی عظمت اور ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، کیوں کہ یہ رب کا چناؤ ہے، یہ رب کا چناؤ ہے۔ اور حضور غوث سے پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چنے ہوئے لوگوں میں سے 4 کو چنا، اور ان 4 میں سے بھی صدیق اکبر کو چن لیا، ان 4 میں سے بھی صدیق اکبر کو چن لیا۔ تو یہ لوگ ہیں چنے ہوئے۔ اور پھر رحماء بینہم، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، بڑے پیار کرنے والے ہیں۔ تو اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی صحابی بھی، یہ ان کو مقام حاصل ہے کہ یہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں، اور حضور کے داماد بھی ہیں، 5 تن پاک میں بھی شامل ہے، اور حضرت علی ہی ہیں کہ جو دونوں طرف سے 5 تن پاک میں شامل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 5 تن پاک جو ہے نا یہ دونوں طرف بنتے ہیں، ادھر سے شمار کریں حضور کے گھر والوں سے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور شہزادی بطول اور حضور کی ذات، یہ 5 تن پاک ہیں۔ اور پھر ادھر سے شمار کریں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ادھر دیکھیں وہ بھی 5 تن پاک ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی 5 تن پاک ہیں، وہ بھی پاک ہیں، یہ بھی پاک ہیں، ان میں بھی حضرت علی شامل ہیں، ان میں بھی حضرت علی شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حضرات گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کچھ قول اور وہ احادیث جو آپ نے بیان کی ہیں اور آل نے بیان کی ہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کی شان میں، ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی حدیث پاک
یہ کنز العمال کی حدیث نمبر جو ہے 35,672 اور جلد نمبر 12 پہ موجود ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی شہزادی بطول سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہوتا ہے تو حضرت جعفر بن محمد یعنی حضرت امام باقر وہ روایت کرتے اپنے باپ سے یعنی حضرت امام زین العابدین سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی بطول کا وصال ہوا فجاء ابو بکر و عمر لیصلوا، تو جب وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم وہاں تشریف لائے لیصلوا تاکہ نماز جنازہ ادا کریں۔ فقال ابو بکر علی ابن ابی طالب، حضرت صدیق اکبر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ آگے بڑھیے، امامت کروائیے اور آپ جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز جنازے کی امامت کروائیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فقال ما كنت لا اتقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ فتقدم ابو بکر فصلی علیہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں جہاں خلیفہ رسول موجود ہوں میں مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ آگے آئیے، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت علی ہیں، سمجھ آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ حضور کی شہزادی ہے، میری زوجہ ہے، لیکن ان کے نماز جنازہ کی امامت آپ کروائیں گے۔ اب لوگ تو یہاں کہتے ہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے جنازہ ہی نہیں ادا کیا، اور حدیث کہتی ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ امامت بھی انہوں نے کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا حضرت علی سے کہ آپ امامت کروائیے، انہوں نے کہا آپ رسول کے خلیفہ ہیں، میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، لہذا مصلی پہ آپ کھڑے ہوئیے، میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبت کا عالم ہے، یہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات اکرامی پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یحب اربع، کہ میں 4 کی محبت بیان کروں، 4 سے محبت کروں، یعنی یہ 4 خلفاء جو ہیں۔ تو راوی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام انہ یحبہم، فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کی محبت کی خبر دی۔ تو قیل یا رسول اللہ سمیہم، یا رسول اللہ ان کی خبر دیجئے، ان کا بتائیے وہ کون کون ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا علی یوم منہم، ان میں سے ایک علی ہیں، ان میں سے ایک علی ہیں، یعنی کہ جن 4 کی محبت ضروری ہے فرمایا ان میں سے ایک علی ہیں اور 3 اور ہیں۔ تو یہ محبت کو بیان کیا۔ اور پھر اگلی حدیث پاک حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ کنز العمال کی حدیث نمبر 35,663 ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں سمعت علیہ، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول سنا، یقول، آپ فرماتے ہیں اول من اسلم من الرجال ابو بکر و اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر ہیں، اور جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز ادا کی وہ میں علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا مطلب ہے اس کے قول کا؟ فرماتے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر نے پڑھا تھا، اور آپ کیونکہ باہر رہتے تھے میں حضور کے گھر رہتا تھا، اور سب سے پہلے جس نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے وہ مرتبہ اللہ نے میں علی کو عطا فرمایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اگلی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے 3 بار میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ امامت کا مصلی میں علی کو دے دوں۔ یہ سرکار فرماتے ہیں، حضرت علی سے خطاب کرتے ہیں، اور پھر حضرت علی نے بات کو چھپایا بھی نہیں، بتایا ہے کہ سرکار نے مجھے فرمایا ہے کہ اے علی میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار اجازت مانگی ہے کہ مصلی پہ تجھے کھڑا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 بار ہی حکم یہ آیا ہے کہ مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہوگا، مصلی پہ
ابو بکر کھڑا ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو اور کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے، کہ جب حضرت ابو بکر ہیں تو پھر مصلی پر کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا، حضرت صدیق اکبر ہی کھڑے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر یہاں ایک اور روایت بھی سماعت کر لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت اس کو فتاوی رضویہ کے 28ویں جلد میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ خلافت کی بات چل رہی تھی، فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام مرض وفات میں تھے، آخری ایام سرکار علیہ السلام کے تھے، تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، میں سرکار کی خدمت میں بیٹھا ہوتا تھا، میں موجود ہوتا تھا، اور سرکار مجھے ہی حکم دیتے تھے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، مرو ابا بکر، حضرت علی کہتے ہیں یہ مجھے حکم ہوتا تھا۔ اور پھر دوسری بات سنیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اچانک جو ہے وہ موت آ گئی ہو، سرکار مرض وفات میں 3 دن تک رہے ہیں، آخری جو مرض تھی سرکار کی خدمت میں جو حاضر ہوئی تو اس میں سرکار رہے ہیں۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کسی نے آ کر دیا ہو، فرمایا ایسا بھی نہیں ہوا، سرکار جلوہ گر بھی رہے ہیں، حضور علیہ السلام کلام بھی فرماتے رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، میں موجود ہوتا تھا، سرکار مجھے ہی فرماتے تھے اے علی جاؤ حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ ایسے ہوا ہے، میں موجود ہوتا تھا، صدیق اکبر موجود نہیں ہوتے تھے، اور سرکار حکم دیتے تھے کہ ابو بکر کو بلا کر لاؤ اور ان کو میری طرف سے حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ حضرت علی کا قول موجود ہے۔ اور پھر ایک بار ایسے ہوا، یہ کنز العمال اور دیگر یہ جو مجموع الزوائد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ حضرت ابو بکر کو جاؤ اور نماز کا حکم دو، تو جو بندہ گھر سے نکلا نا اس نے حضرت صدیق اکبر کو نہ پایا، عرض کی کہ حضور اقامت اذان ہو گئی ہے، اب جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو سرکار نے حکم دیا کہ جاؤ نماز کا کہو کہ جماعت کروائیں، تو جو گھر سے نکلا نا اس نے صدیق اکبر کو نہ پایا، تو حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے، تو اب حضرت فاروق اعظم کو انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ اور حضرت فاروق اعظم یہ سمجھے کہ شاید حضور نے میرا نام لیا ہے اس لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت فاروق اعظم کی آواز طبی طور پر بلند تھی، آپ بلند بولتے تھے، آپ کی آواز اونچی تھی، آپ نے جیسے ہی نماز شروع کی تو سرکار نے ادھر فرمایا لا لا لا، یہ 3 بار فرمایا، نہیں نہیں نہیں، کیا مطلب کہ مصلی پہ عمر نہیں کھڑے ہوں گے، ابو بکر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کا قول ہے، اور حضرت علی اس کو بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ کئی بار حضور نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ میری امت کو نماز پڑھائیں، اور پھر بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جن کے ذات کے بارے میں اللہ کے محبوب ہمارے دین کے لیے راضی ہو گئے، ہم اس کی ذات کے بارے میں اپنی دنیا کے لیے بھی راضی ہو گئے، کہ یعنی جن کو حضور نے ہمارا دین کا امام بنایا تھا ان کو ہم نے اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پیار کی مثالیں ہیں۔ اور پھر آگے تھوڑا سا چلیے، یہ بھی کنز العمال کی حدیث پاک ہے، 35,685 پہ نمبر پہ یہ موجود ہے کہ حضرت محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خطبنا علی بن ابی طالب فقال یا ایھا الناس، حضرت علی نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبہ آپ کو پتہ ہے کہاں دیا جاتا ہے؟ مسجد کے ممبر پر۔ حضرت علی خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ایھا الناس، اے لوگو، اخبرونی من اشجع الناس، فرمایا مجھے یہ بتاؤ تو صحیح کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یہ کون سوال کرنے والے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب جو بیٹھے تھے انہوں نے یک زبان ہو کر کہا قالوا انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین سب سے بہادر تو آپ ہی ہیں، کہ جن کا لقب بھی شیر خدا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سننا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہادر نہیں، سب سے بہادر دیکھنا ہے تو وہ حضرت ابوبکر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، جن کو شیر خدائی بہادر کہیں ان کی بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بھی پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے مجھے دیکھا، میں تو اس سے لڑا جو میرے مقابلے میں آیا، فرمایا میں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بدر میں بھی حاضر تھا، احد میں بھی تھا، لیکن میں نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا موقع تھا تو بدر کے وقت میں جہاں سرکار علیہ السلام نے ٹھہرنا تھا، جس محل نما جھونپڑی میں سرکار نے بیٹھنا تھا، ہمارے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ اس جھونپڑی کے پاس کون کھڑا ہوگا، اس کے دروازے پہ حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا۔ تو سارے کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے آگے آئے اور فرمانے لگے میں حضور کی حفاظت کروں گا، میں حضور کی حفاظت کروں گا۔ تو فرماتے ہیں یہ بہادری کا قصہ حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ اور پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ جب ابھی اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، ابھی حضور نے اعلان نبوت کیا تھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن ہم کلمہ پڑھ کے اظہار نہیں کر رہے تھے، اور جب حضور تبلیغ فرماتے ہیں تو لوگوں نے حضور علیہ السلام کو ستایا، حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دی، تو فرمایا اس وقت جو ہے وہ آگے آ کر حضور کی جو حفاظت کرتا تھا وہ میں نہیں تھا، وہ بھی ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر اتنے بہادر ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور قصہ بیان کیا قرآن کا، آپ نے دوسرا سوال کیا لوگوں پر، اور یہ بات کر کے نا راوی کہتے کہ حضرت علی نے ایسے چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی اور زاروں قطار رونے لگ گئے صدیق اکبر کا ذکر کر کے، آنسو بہے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کتنے ہی رونے کے بعد پھر چادر ہٹائی، پھر ایک سوال کیا، فرمایا بتاؤ وہ جو آل فرعون کا جو مومن تھا وہ اس کی زندگی افضل ہے یا صدیق اکبر کی افضل ہے؟ یہ سورہ مومن 24ویں پارے میں اس کا ذکر پورا ایک رکوع ہے، سورت کا نام ہی اس پر ہے، سورہ مومن 24ویں پارے میں موجود ہے، اس کا ذکر کیا۔ اور وہ اس کا قصہ میں مختصر سا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے ستایا تو اس نے آ کر ان کو روکا اور ان کو ہٹایا، لیکن اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا، یہ نہیں بتایا کہ میں بھی ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں بھی ان کا غلام ہوں، میں نے بھی ان کو مان لیا، نہیں بتایا، اپنا ایمان چھپا کر لوگوں کو پیچھے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں اس کو ستاتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اگر سچا ہے تو اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اگر سچا نہیں ہے تو پھر رب خود ہی دیکھ لے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر رہا تھا لیکن اپنا ایمان چھپا رہا تھا، یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ ایمان چھپا کر بات کر رہا تھا، لیکن صدیق اکبر نے جب حضور علیہ السلام کی حفاظت کی ہے اپنا ایمان چھپایا نہیں ہے، فرمایا یہ سچ کہتے ہیں اور میں ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں ان کا غلام بن گیا ہوں، تم بھی بن جاؤ۔ تو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ مومن مرد جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، سورہ مومن میں پورا رکوع اس کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں اور صدیق اکبر کی زندگی کا ایک سانس جو ہے وہی دیکھا جائے تو اس کی ساری زندگیوں سے وہی زیادہ ہے، ساری نیکیوں سے حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ بھاری ہے، ساری زندگی کی کیا بات ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی بیان کر رہا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں۔ حضرات اکرامی، اور پھر اگلی حدیث پاک دیکھیے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت علی کی روایات جو آپ نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں عظمتوں کو بیان کیا، آپ کہتے ہیں قال ان اکرم الخلق من هذه الامت علی اللہ بعد نبیھا وارفعهم درجہ ابو بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس امت میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب آگے بیان کیا وجہ کیا ہے، کیوں یہ افضل ہیں، ان کی میں عظمت کا کیوں اقرار کرتا ہوں، تو حضرت علی کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ پہلی بات فرمایا حضرت صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ اگر حضرت صدیق اکبر نے قرآن صحیح نہ جمع کیا ہوتا، اگر قرآن پاک پورا جمع نہ کیا ہوتا
تو حضرت علی کہتے کہ انہوں نے قرآن جمع کر کے اچھا کام کیا ہے، اور کہتے اس وجہ سے ان کا مقام بلند ہے کہ انہوں نے امت پہ احسان کیا ہے، سارا قرآن پاک اکٹھا کتابی صورت میں بنا دیا ہے۔ اور کہتے میں اس لیے کہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کا مقام اس امت میں سب سے بلند ہے کہ انہوں نے قرآن کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اگر وہ صحیح نہ ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ صحیح ہے، وہ شیر خدا ہیں، وہ داماد رسول ہیں، ان کا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے قرآن جمع کیا ہے، مطلب یہ کہ قرآن بھی ٹھیک ہے، حضرت علی کا قول بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات جس وجہ سے حضرت علی یہ بات کر رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دین کو قائم کر دیا ہے، آپ نے دین کو زندہ کر دیا ہے حضور کے بعد۔ وہ کیسے کہ ایک حضرت صدیق اکبر کے دور میں وہ فتنہ مسلمہ قذاب تک کا تھا، اس کو دبایا تو صدیق اکبر نے دبایا، اس کو ختم کیا تو صدیق اکبر نے ختم کیا۔ اور دوسرا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا، اس سے اگر کوئی لڑے ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر لڑے ہیں، اس فتنے کو دبایا ہے۔ اور اس فتنے کو دبانا حضرت علی بتاتے یہ ہیں کہ یہ صدیق اکبر کا ہی کام تھا۔ جہاں حضرت فاروق اعظم جیسی ہستیاں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ یہ ایک زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، باقی سارا اسلام مان رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، وہ ایک رسی بھی نہیں دے گے نا تو پھر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ تو حضرت فاروق اعظم بعد میں فرمایا کرتے تھے یہ حضرت صدیق اکبر کے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا تھا، جہاں ہم خاموش ہو گئے تھے وہاں بولنے والا صدیق اکبر ہی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر کا مقام بلند ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا ہے اور دین کو زندہ کر کے دکھایا ہے۔ حضور کے بعد دین پہ ڈٹے، دین پہ پہرا دیا، اور دین کی ایک ایک بات جو ہے، حضور کی ایک ایک سنت جو ہے، اس کی اگر حفاظت کی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں ان کا مقام کیا ہے جن کی شانوں کو حضرت علی بیان کرتے ہیں، اور اصل میں لوگ باتیں چھپاتے ہیں۔ یہ بات بتانی چاہیے کہ کیا ان میں پیار ہے۔ اور پھر آپ ہمارے سنیوں کا، اہل سنت و جماعت کا مزاج دیکھتے ہیں کہ جب محرم ہو ہم وہ روایتیں بیان کرتے ہیں جہاں صحابہ کرام نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے، اور جب صحابہ کرام کی بات آئے پھر دیکھو اہل بیت ان کی کیسے شان بیان کرتی ہے۔ پھر آگے چلیے، باتیں بہت ہیں، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما ولد فی الاسلام مولود اسقا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اسلام میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو حضرت صدیق اکبر سے زیادہ پاک ہو، حضرت صدیق اکبر سے زیادہ مزکی ہو، اور حضرت صدیق اکبر سے کوئی افضل ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے اور حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضرت علی ہیں جو ان کی شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تھوڑی سی بات کو اور پیچھے لے کر چلتے ہیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی اہل بیت کیسے پیار کرتے ہیں۔ حضرت زید بن علی یعنی حضرت زید بن زین العابدین، یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت زید۔ اور حضرت زید کا قصہ میں نے محرم میں عرض کیا تھا کہ ان کو شہید ہی کوفہ والوں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت فاروق اعظم پہ تبرہ کریں۔ تو حضرت زید کہتے ہیں جن کی شانوں کو میرے گھر والوں نے یعنی اہل بیت نے بیان کیا ہے، میں ان کے بارے بات کروں گا تو اچھی بات کروں گا، فرمایا میں ان کے بارے میں بات غلط نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کبھی سنی نہیں ہے۔ پھر شہید بھی اسی وجہ سے ہوئے، اور 4 سال تک جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک کو ایک درخت سے لٹکایا گیا۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں اپنے باپ حضرت زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام حسین سے، اور حضرت امام حسین کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت صدیق اکبر سے پوچھا اے ابو بکر یا ابا بکر من خیر الناس بعد رسول اللہ فقال علی ابو کا۔ آپ کہتے ہیں حضرت امام حسین بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی امام حسین ہیں۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا سید الشہداء، آپ بیان کرتے میں نے ایک دن حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تیرا باپ علی افضل ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی ذرا چلیے۔ پھر آپ بیان کرتے کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا اے ابو جان مجھے یہ بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ اللہ اکبر، یہ حضرت امام حسین بیان کر رہے ہیں، میں نے اپنے باپ سے پوچھا ہے، حضرت علی سے یہ پوچھا ہے، اور حضرت علی نے کس کا نام لیا؟ فرمایا سب سے افضل جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرات اکرامی، جو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اس سے اگلی حدیث پاک حضرت محمد بن حنفیہ، یہ امام حسین کے بھائی ہیں، باپ کی طرف سے سگے ہیں، ماں کی طرف سے جو دوسری ماں سے، حضرت سیدہ طیبہ بطول زہرا کے بعد جو حضرت علی نے شادیاں کی ہیں نا، ان میں سے حضرت محمد بن حنفیہ ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں۔ آپ بڑے بہادر تھے، آپ کی بہادری کے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے باپ حضرت علی سے سوال کیا کہ اے ابا جان ذرا یہ تو مجھے بتائیے، قلت لابی ای الناس خیر، اسلام میں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر۔ یہ بخاری میں موجود ہے، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر افضل ہے۔ اچھا، اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا ثم من، ان کے بعد افضل کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عمر۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت محمد بن حنفیہ نے ایک سوال بدلا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر پھر میں سوال کروں گا ثم من، پھر افضل کون ہے، تو آپ عثمان غنی کا نام لیں گے، تو کہتے ہیں میں نے سوال کو بدلا، میں نے کہا اے ابو جان مجھے یہ بتائیے وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت، آپ نے سوال بدلا، آپ نے کہا اے ابو جان پھر حضرت عمر کے بعد تو آپ افضل ہوں گے نا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوال کو بدل کر کہا کہ اے ابو جان پھر حضرت فاروق اعظم کے بعد اسلام میں آپ کا نام آتا ہوگا، تو حضرت علی نے فرمایا عاجزی کرتے ہوئے فرمایا قال ما انا رجل ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں، فرمایا میں ان کے بعد افضل نہیں ہوں، اگر کوئی ان کے بعد افضل ہے تو وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسے ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی سی آگے بات کو بڑھاتے ہیں، یہ میں نے محفل میں بھی عرض کیا تھا، پھر ایک برکت کے لیے اس حدیث کو دوبارہ سننے اعلیٰ حضرت امام زین العابدین کا قول نقل کرتے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا حضور یہ ابو بکر اور عمر کا حضور کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے بیٹے۔ آپ سے سوال کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا رسول کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ بازو پکڑا، روزے پہ لے کر آ گئے اور لا کر دروازہ کھول دیا، فرمایا یہ مزار دیکھ لے، جو ان کا اب مقام ہے نا، جو ان کا اب مقام ہے، زندگی میں بھی ان کا یہی مقام تھا۔ بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، جے شک ہو بھی چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، کہ کیا ان کا مقام ہے حضور کی بارگاہ میں۔ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت امام زین العابدین۔ بیٹے کن کے؟ حضرت امام حسین کے۔ پوتے کن کے؟ حضرت علی کے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پھر ایک اور روایت سنیے، حضرت محمد بن عبداللہ مہد، آپ کوفہ میں تشریف لے کر گئے۔ یہ عبداللہ محمد بن عبداللہ مہد کون ہے؟ میں اس کا بھی تھوڑا سا آپ کا تعارف کر دوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت اس کو نقل کرتے ہیں، محمد بیٹے ہیں عبداللہ مہد کے، اور عبداللہ مہد بیٹے ہیں حسن مثنیٰ کے، اور حضرت مثنیٰ جو ہیں، حسن مثنیٰ جو ہیں، یہ بیٹے امام حسن کے، اور امام حسن بیٹے ہیں حضرت علی کے۔ حضرت عبداللہ مہد جو ہے نا، یہ امام حسن کے پوتے ہیں، امام حسین کے نواسے ہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ مہد پہلے سید ہیں جو باپ کی طرف سے حسنی ہوں اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں۔ ان سے پہلے یہ کسی کو مقام حاصل نہیں تھا، اس لیے ان کا نام عبداللہ مہد ہے، یعنی کہ آپ ہی وہ ہیں جو باپ کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ حسنی حسینی سید۔ آپ کے بیٹے حضرت امام محمد کوفہ میں گئے، آپ سے
انہوں نے سوال کیا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام محمد بن عبداللہ مہد نے فرمایا، جو آپ کے قریب راوی بیٹھا تھا وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے حضرت امام محمد فرماتے ہیں یہ تیرے شہر والے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا ابو بکر اور عمر کے بارے کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ بلا شبہ مولا علی سے حضرت ابو بکر بھی افضل ہیں، عمر بھی افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ حال بیان کر رہی ہے، حضرت علی کے پوتے بیان کر رہے ہیں، ان کے شہزادے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مولا علی سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اکرامی، حضرت امام جعفر صادق کا قول میں نے پہلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے کسی سے نے آپ سے سوال کیا یہ تلوار کے دستے کو رنگنا، سونے کا پانی چڑھانا کیسا ہے؟ فرمایا چڑھا لو۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا۔ دلیل کے طور پہ کس کا نام لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا۔ اور پھر آگے چلیے حضرات اکرامی، حضرت علی کا قول یہ موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم سے افضل کہے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ بولیے ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں ان سے افضل نہیں، افضل وہی ہیں، افضل وہی ہیں۔ اور پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول حلیت الاولیاء میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عراق والے جو ہیں وہ ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ساتھ حضرت شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ فرمایا میں یہ حکم دیتا ہوں کہ ان کو پہنچا دو، میرا یہ حکم پہنچا دو کہ میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں جو ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام باقر کہہ رہے ہیں۔ فرماتے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کی یہ بات پہنچا دو۔ اور پھر ساتھ فرمایا اگر مجھے حکمرانی ملی، اگر میں حاکم بن گیا تو میں اعلان کرتا ہوں میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو ابو بکر اور عمر کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں، جو ان کو تبرہ کرتے ہیں، میں ان کو واصل جہنم کروں گا اور اللہ کا قرب حاصل کروں گا۔ اور حضرت امام باقر 114 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کے پاس آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق آئے تو آپ نے ان کو سامنے بٹھا کر یہ دعا کی، اور دعا کے الفاظ سنیے۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی اتولا و احب ابا بکر و عمر، اے میرے رب گواہ ہو جا میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، عمر سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی آل ہے۔ ان کا مقام دیکھیں اور پھر ان کی شان دیکھیں اور پھر ان کا بیان دیکھیں۔ وہ اتنی شانوں والے ہیں لیکن پیار کن سے کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے پیار کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رسول کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، پیار کرتے ہیں۔ آخری دعا ہے آپ کی، اللہم انی اتولا و احب ابا بکر و عمر، اے اللہ گواہ ہو جا میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، عمر سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اور فرمایا اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا، اگر میرا دل اس بات کے مطابق نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی میرے دل میں ان کی محبت نہ ہو تو پھر فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرا دل میری زبان کے مطابق نہ ہو پھر قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت ہی نہ ملے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے جو ہے وہ پیار کر کے جا رہا ہوں، پھر مجھے امید ہے مجھے اپنے نانے کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت امام باقر ہیں جو ان سے محبت کا دم بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں اگر میرے نانے کی شفاعت چاہیے تو پھر ابو بکر سے بھی پیار کرو، عمر سے بھی پیار کرو۔ آخری بات حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک دن میں نے حضور کی بارگاہ میں حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ سب سے افضل ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا نہیں میں سب سے افضل نہیں۔ پھر آگے فرمایا الا اخبروک، میں تجھے بتاؤں سب سے افضل کون ہے، میں بتاؤں تجھے سب سے افضل کون ہے؟
تو حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کی قال نعم، پھر بتائیے نا، قلت نعم، میں نے عرض کیا بتائیے نا کون سب سے افضل ہے؟ قال، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت میں سب سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، فرمایا سب سے افضل وہ ہے، پھر فرمایا حضرت عمر کی ذات ہے، پھر فرمایا حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ تو یہ تمام روایات کو اکٹھا کر کے نتیجہ نکالے، نتیجہ یہی نکلتا ہے، صحابہ بھی کہتے ہیں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، آل بھی کہتی ہے سب سے افضل اگر کوئی ہے حضور کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سب سے افضل وہ ہیں، جب سارے مان رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ جو اس کے مخالف عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنا سوچے اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو حضور کی آل کا بھی عقیدہ ہے، حضور کے اصحاب کا بھی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا